جو اللہ کا نظام قدرت ہے، جو اللہ کا نظام ہے، اس نظام میں اللہ سبحانہ و تعالی پوری طرح موجود ہے اس نظام میں، لیکن جو اس کے علاوہ سوچتے ہیں، قرآن مجید ان کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ اکثر یہ جو اس طرح کی سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ کاز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، سبب اور مسبب کی طرف وجہ سے ہو رہا ہے۔ ام تحسبهم ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے اکثر، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ زیادہ تر ان میں سے سنتے بھی ہیں اور عقل بھی رکھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو حیوان ہیں، بلکہ ایسے حیوان کی طرح ہیں جس نے اپنے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس سمت جانا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ایک راستہ آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ کہتا نہیں میں اپنی عقل سے یہ سوچوں گا کہ یہ درست ہے یا غلط، یہ جو ڈیوائن گائیڈنس ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے، اس سے ہٹ کر میں سوچوں گا۔ اللہ نے جو کچھ کہا ہے مجھے اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ام تحسبهم ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس عقل ہے؟ سوچتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو حیوانوں کی طرح ہے، جدھر منہ آیا اٹھا کے چل پڑے، کس کا نقصان کرنا ہے، کس کا فائدہ کرنا ہے، بس اپنا سفر حیوان جاری رکھتا ہے، اپنی خواہشات نفس کی طلب میں دوسروں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ایک انسان جو خدا کی گائیڈنس اور اس کی محافظت اور اس کے دین کے بغیر جو سوچتا ہے، وہ اس حیوان کی طرح ہے جو دوسروں کی تمام مفید چیزوں کو اجاڑ کر صرف اپنی تسکین چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ایسے انسان نہ بنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جو دوسروں کو تباہ و برباد کر کے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرو، اللہ کے حکم کے تابع کرو۔ ایک طرف اللہ کی تعلیمات ہیں اور دوسری طرف شیطان ہے۔ آج کی اس دنیا میں یاد رکھیے کہ شاید یہ عقدہ اہل علم پر اور مفسرین پر نہ کھلتا۔ آج کی اس دنیا کی اس ترقی کو دیکھے، شیطان کو جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا تھا میں نہیں کرتا سجدہ، انکار کر دیا، انکار کر دیا، اور عقل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر انکار کیا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، ڈیوائن گائیڈنس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کی ہدایت تھی کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، لیکن اس نے دلیل سے انکار کرنے کی کوشش کی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہی کہا تھا شیطان نے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ نیچے رہنے والی چیز ہے، میں اوپر اٹھنے والی چیز، اس لیے میں اسے کیسے سجدہ کروں۔ ایک طرف شیطان کے سامنے اللہ کی ہدایت اور حکم تھا، دوسری طرف اس کا علم، اس کی فہم و فراست اور اس کا جو ہے وہ فکر و دانش تھی، اس نے فکر و دانش کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو لایا۔ آج بھی لوگ اسی سمت جا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ڈیوائن گائیڈنس کیا ہے، اس کو لوگ چھوڑ رہے ہیں اور اپنے دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہی درست ہیں۔ آج مجھے یہ نکتہ جو ہے وہ نظر آیا کہ جب شیطان کو اللہ نے راندہ درگاہ کیا تھا نا،
اس نے کیا کہا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ فَبِعِزَّتِكَ، میرے مولا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو گمراہ کروں گا۔ یعنی دلائل کے پیچھے لگا کر تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے والے فرشتوں کی طرف ان کو راغب نہیں ہونے دوں گا، اپنی طرف، علم کی طرف، فکر و دانش کی طرف راغب کر کے انہیں تباہ و برباد کروں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب جتنے بھی ہوں گے گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، صرف جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو اس دنیا کو تیری نظر سے دیکھیں گے، تیری ہدایت کی روشنی میں جو اس دنیا کو دیکھیں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو اپنی عقل، فہم و فراست، سب کچھ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جگہ پر رک جائیں گے کہ یہ ریسرچ ہے میرا رب اس بارے میں کیا فرماتا ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، میری رب کی تعلیمات کیا ہیں اس بارے میں، پھر اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو وہ آگے جائیں گے، اگر اجازت نہیں ملتی تو وہ آگے نہیں نکلتے۔ یہ کنسپٹ ہے اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے مقربین کا، جو اس کو سب کچھ مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، جو تباہی اور بربادی کی طرف نہیں جاتے، جو اپنے عقل کو جو ہے وہ استعمال کر کے اس کو مغلوب رکھتے ہیں اللہ کی تعلیمات کے نیچے۔